بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امریکہ میں جو اس وقت ایک حالیہ واقعہ آپ لوگوں کے سامنے آیا، جس میں ایک گورے پولیس والے نے جو ایک سیاہ فام شخص کی گردن پر اپنا پاؤں یا گھٹنا رکھا اور بہت ہی ظالمانہ طریقے سے اس کو جو ہے کہ کہتے ہیں پرتشدد رویے میں اس کی جان لے لی، اور وہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ موجود کچھ لوگ بھی اس کی جو ہے اس وقت مذمت کر رہے تھے، لیکن اس نے ان کو بالکل کسی خاطر میں نہیں لایا۔ وہ شخص اپنے آخری الفاظ جو کہہ رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ آئی کینٹ بریتھ، میں سانس نہیں لے سکتا، اور اس کو پھر بھی اس پہ ترس نہ آیا، اور جو ہے کہ کہتے ہیں تھوڑی دیر میں اس کا دم گھٹ گیا۔ لیکن کیا یہ پہلی دفعہ تھا؟ اٹس ناٹ دی فرسٹ ٹائم، یہ پہلی دفعہ نہیں تھا۔ اگر آپ میرے پیچھے دیکھیں تو آپ کو بہت سارے آخری جملے ان کے نظر آئیں گے، اور امریکہ جو اپنے آپ کو دعویٰ کرتا ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کہتا ہے کہ میں پیس کا ایمبیسیڈر ہوں یا میں پیس لوننگ کنٹری سے تعلق رکھتا ہوں، تو ان کا یہ دعویٰ کھوکھلا دعویٰ ثابت ہوتا رہا تاریخ میں بھی اور ماضی میں بھی، اور اس وقت بھی آپ جو ہیں اگر دیکھیں گے تو سب سے زیادہ جو ریسزم ہے، چاہے وہ ریسزم کلر کی بیس پر ہو، رنگت کے بیس پر ہو، یا پھر وہ ریسزم ریلیجن کی بیس پر ہو، تو اس کی بہت ساری مثالیں جو ہیں امریکہ میں ہمیں مل جائیں گی۔ اگر آپ کو یاد ہو 9/11 کا واقعہ، تو اس کے بعد انہوں نے ریلیجیس ریسزم پر مسلمانوں کے ساتھ کتنا جو ہے کہ کہتے ہیں ظلم کیا، اور ان کا امپریشن پوری دنیا میں ایک ٹیررسٹ کی کنٹری کے طور پر یا ٹیررسٹ نیشن کے طور پر یا ریلیجن کے طور پر جو ہے اس کو متعارف کرانے کے لیے جو کچھ ممکن ہو سکتا تھا کیا۔ اس سے پہلے اگر آپ چلے جائیں تو جیوز کے ساتھ ہولوکاسٹ بھی کسی سے جو ہے وہ چھپا ہوا نہیں۔ لیکن یہ جو کالے ہیں جن کو جو ہے کہ کہتے ہیں ظلم کا نشانہ بنایا گیا بہت دفعہ، یہ ازل سے ہی غلامی کا شکار ہیں۔ اگر آپ ہماری عربوں کی تاریخ دیکھیں یا آپ امریکہ کی تاریخ دیکھیں تو یہ افریقہ سے ان کو غلاموں کے طور پر اپنے پاس لے کر آئے تھے۔ ان سے جو نفرت کی جاتی ہے یا ان کی جو رنگت کے ساتھ بائسنس شو کی جاتی ہے، آپ ابھی بھی گوگل پہ اگر سرچ کریں تو آپ کو نظر آئے گا کہ بلیک کلر از اے سمبل آف ہیٹریڈ، ڈسٹرکشن۔ آپ دیکھیں جتنی بھی ایسی چیزیں ہیں، بلیک ہول ہے، اس کو چونکہ وہ ساری چیزوں کو کھا جاتا ہے اس کے اندر، تو اس کو بلیک ہول سے تعبیر کر دیا گیا۔ یا کسی نے اگر سوگ منانا ہوتا ہے، کسی نے فوتگی بنانی ہوتی ہے، تو ہم اس کو بلیک سے تعبیر کر دیتے ہیں۔ ایون اگر ہم نے کسی کے دل کو برا کہنا ہوتا ہے تو ہم اس کو کہہ دیتے ہیں کہ کتنا کالا دل ہے تمہارا۔ تو ہم نے کالے رنگ کو بہت زیادہ اپنی بول چال میں اور بہت زیادہ ہم نے جو اس کو ہیٹریڈ کا نشانہ بنایا، لیکن ہمارا قصور کم ہے۔ کالے خود کیوں اپنے آپ کو جو ہے نفرت کے بیچ میں، نفرت کے جو ہے کہ کہتے ہیں لشکر میں اپنے آپ کو خود کیوں لے کے جاتے ہیں؟ کالے خود کیوں اپنے رنگت سے جو ہے وہ نفرت کرتے ہیں؟ کالے خود کیوں جو ہے چاہتے ہیں کہ وہ گورے بنیں؟ ان کو کس نے سکھایا کہ اپنے ملک سے نفرت کریں؟ ان کو کس نے سکھایا کہ وہ اپنی رنگت سے نفرت کریں؟ ان کو کس نے سکھایا کہ وہ اپنے آپ سے نفرت کریں؟ آپ مائیکل جیکسن کو دیکھ لیں، اس نے کتنی سرجریز کرائیں کہ صرف اپنا رنگ بدل سکے۔ ان کو یہ سب چیزیں کس نے سکھائی؟ ان کو یہ نفرت کا بیج ان کے درمیان میں کس نے بویا؟ جب تک وہ خود اپنے آپ سے محبت نہیں کر سکیں گے، کوئی دوسرا ان سے کیسے محبت کر سکے گا؟ لیکن وقت کے ساتھ جب افریقہ سے غلام بن کر آئے، انہوں نے دیکھا کہ یہ اپنے کس طرح رائٹس رکھتے ہیں اور کس طریقے سے یہ ان پہ حکومت کرتے ہیں۔ ان میں بھی بہت سارے لوگ ایسے اٹھے جن کو جو ہے یہ شعور تھا کہ وہ بھی انسان ہیں، انہیں اپنے حقوق کے لیے لڑائی لڑنی پڑی، انہوں نے تحریکیں چلائیں، انہوں نے قربانیاں دیں، اور جو ہے کہ کہتے ہیں انہوں نے اس چیز کے خلاف جو امریکہ میں صاف نظر آتا تھا کہ گورے کے چرچ علیحدہ ہیں، کالوں کے چرچ علیحدہ ہیں، گوروں کو کلاس میں علیحدہ جگہ دی جاتی ہے، اول تو جگہ نہیں دی جاتی، کالوں کو ان کے ساتھ اگر دی جائے تو ان کو الگ بٹھایا جاتا تھا، ان کی کمیونٹیز تک علیحدہ، ان کے لاز تک علیحدہ۔ تو انہوں نے اس کے خلاف آواز اٹھائی اور جو بڑی حد تک کامیاب ہوئی، اور اس کی تازہ مثال ابھی ہم نے دیکھ لی کہ کس طریقے سے جب ایک شخص پر دوبارہ ظلم ہوا تو کس طریقے سے یہ قوم اپنے ظلم کے خلاف اٹھی، اور صرف امریکہ سے شروع ہونے والا احتجاج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پوری دنیا میں کس طریقے سے جو ہے اسپریڈ ہو گیا۔ ہم اس کو کیا کہیں؟ کیا یہ ایک انڈیویجول ریسزم تھا کہ یہ ان کا سسٹمیٹک ریسزم تھا؟ تو یہ یاد رکھیں، یہ ان کا انڈیویجول ریسزم نہیں تھا، یہ اس پولیس والے کی غلطی نہیں تھی، یہ ان کا سسٹمیٹک ریسزم ہے۔ آپ ان کی بات سنیں تو وہ کہیں گے کہ سارے کاپس، سارے پولیس والے ایسے نہیں، اٹس ناٹ موسٹ آف دی کاپس۔ وہ کہیں گے بیڈ ایپلز ہیں، دیر آر سم بیڈ ایپلز، لیکن ان کو پتہ ہونی چاہیے کہ ہر کمیونٹی میں یا ہر جاب کے لیے بیڈ ایپلز نہیں سوٹ کر سکتے، آپ نہیں بیئر کر سکتے ہیں۔ آپ
کہیں کہ سارے پائلٹس کمپیٹنٹ ہیں، سب لینڈ کرنا چاہتے ہیں، لیکن دیر آر سم بیڈ ایپل جو لینڈ نہیں کرنا چاہتے، تو اٹس ناٹ دی جسٹیفیکیشن. آپ کو ان کو سکھانا پڑے گا، آپ کو اپنے اندر سے سسٹمیٹک ریسزم ختم کرنا پڑے گا. اگر یہ انڈیویجول ریسزم تھا تو امریکہ کے اندر ایک کالا صدر بنا، صدر اوباما، ٹھیک ہے، اس کو بہت کالوں نے مل کر جتوایا. میں لفظ کالے اور گورے اس لیے استعمال کر رہا ہوں تاکہ جو ہے اس کو آپ اچھی طریقے سے استعمال کریں. میرے لیے دونوں لفظ برابر ہیں، لیکن ان کالوں نے مل کر اپنا ایک صدر بنایا. لیکن وہ صدر اگر یہ انڈیویجول ریسزم ہوتا تو اس چیز کو کب کا ختم کر چکا ہوتا. چونکہ سسٹمیٹک ریسزم تھا تو وہ بھی جو ہے ناکام رہا اور وہ اس کو ختم نہیں کر سکا. جی ہاں، ہمیں ہمدردی ہے، ہمیں ان لوگوں سے پوری ہمدردی ہے، لیکن ہم یہ بھی دیکھنا چاہیں گے کہ ہم خود کہاں کھڑے ہیں. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ہم سمندر میں بیچ میں کھڑے ہوں، ہمیں تیرنا نہیں آتا اور ہم کہیں کہ فلاں بندہ سوئمنگ پول میں اس لیے ڈوب گیا کہ اس کو تیرنا نہیں آتا. ہم کس سمندر کے بیچ میں کھڑے ہیں؟ کالے کچھ سیکھے یا نہ سیکھیں وقت کے ساتھ، یہ تو ہمیں نظر آ گیا آج جب انہوں نے اپنے اوپر ہونے والے ظلم کی آواز اٹھائی. لیکن ہم نے کیا سیکھا؟ ہم کہاں پر کھڑے؟ دیکھیں، ہم میں سے کسی بچے کو بھی آپ اٹھائیں گے نا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور فرامین وہ آپ کو سنائے گا، جس میں سب سے اہم چیز وہ آپ کو بتائے گا کہ کسی عربی کو اجمی پر اور کسی اجمی کو عربی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں، کسی کالے کو گورے پر اور کسی گورے کو کالے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں. جی وہ آپ کو بتائے گا کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر تمہارے جسم میں کہیں درد ہو تو پورے جسم کو درد ہوتا ہے. یہی امت مسلمہ ہے کہ اگر ان کو کہیں درد ہو تو پورے جسم میں جس طرح درد ہوتا ہے پوری امت میں وہ درد کی لہر جو ہے وہ دوڑ پڑے گی. ہم ان کو مثالیں دیتے ہیں کہ دیکھیں ہمارے اسلام نے ہمیں اتنی پیاری پیاری باتیں سکھائیں، اور ہم نماز میں ایک ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. ہم حج میں ان کو تصویریں پیش کرتے ہیں کہ دیکھیں جی ہم کالے گورے ایک ساتھ حج کر رہے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے. دیکھیں ابھی حال ہی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کتنے چائنیز کے ساتھ لڑکیوں کے رشتے طے ہوئے. ہماری لڑکیوں نے لالچ میں یا کسی چیز میں بھی ان سے رشتے اپنے طے کر لیے، لیکن اگر یہ رشتے افریقہ سے آتے ہیں تو میں آپ کو لکھ کر دے دوں، ہم نماز میں تو ان کو اپنے ساتھ کھڑے کر لیتے ہیں، ہم حج میں تو ان کو اپنے ساتھ کھلا دیتے ہیں، لیکن ہم ان سے رشتے نہیں جوڑنا چاہتے ہیں. ہم ان سے رشتے نہیں ہم چائنیز سے جوڑ لیتے ہیں رشتے. ہم اس وقت ریلیجن کو، نیشن کو، لینگویج کو، کسی بھی چیز کو خاطر میں نہیں لاتے، لیکن ہم افریقہ کے لوگوں سے، ہم نائجیریا کے لوگوں سے رشتے نہیں جوڑ سکتے. ہم کہتے ہیں ہم ریسسٹ نہیں ہیں، ہمارا دین ریسسٹ نہیں سکھاتا. یہ بات بالکل سچ ہے، ہم ریسسٹ نہیں ہیں، ہم منافق ہیں. یہ منافقت کی نشانی ہے کہ ہم اپنی صرف پازیٹیو پکچر سامنے رکھتے ہیں اور اس نیگیٹو سچ سے اپنی آنکھیں چرا لیتے ہیں جو ہمارے اندر پنہا ہے. لیکن ہم اس سے بھی بڑھ کر ہیں. وہ تو رنگوں کے ریسزم میں ہیں، ان کو تو دوسرے رنگ سے نفرت ہے، ہمیں تو اپنے رنگ کا ساتھ دینا بھی نہیں آتا. ہم ایک رنگ، ایک مذہب کے ہوتے ہوئے ہم اپنے بھائیوں کے لیے کبھی نہیں اٹھ سکے، ہم اپنے بھائیوں کے لیے کبھی آواز نہیں اٹھا سکے. آپ دیکھیں بالکل وہی منظر ہمارے پیچھے، کتنے سارے مناظر ہمارے پاس ہیں جس میں کسی طریقے سے کسی کا صرف اتنا جو ہے اس کا جرم تھا کہ وہ مسلمان تھا، اور اس کی گردن پہ بھی اسی طریقے سے جو ہے پاؤں رکھا گیا اور کتنوں کو شہید کیا گیا. لیکن ہم نہیں جاگے. ہم اپنی لوکل کمیونٹیز میں ضرور اس کے بات پر کہتے رہے، ہم اپنے فیس بک پر کہتے رہے، جیسے میں بھی کہہ رہا ہوں، لیکن ہم بینگ امہ کبھی بھی نہیں جاگے، ہم بینگ امہ کبھی بھی نہیں اٹھے، ہم اپنے لوگوں کا ساتھ نہیں دے سکے. ہم نے ایک فوج تیار کی 41 کنٹریز پر مشتمل، اسلامک ملٹری کاؤنٹر ٹیررزم کولیشن، ٹھیک ہے. لیکن ہم اس پہ فخر کرتے رہے کہ اس کو ہیڈ کر رہے ہیں ہمارے جنرل راحیل شریف صاحب، پاکستان سے ان کا تعلق. لیکن 2015 میں یہ بننے والی یہ جو کولیشن تھی، اس نے اب تک کتنے مسلمانوں کو بچایا، کہاں ان مسلمانوں پہ ظلم کو اس نے رکوایا. بلکہ افسوس سے کہنا پڑتا ہے یہ تو آپس میں لڑتے رہے، اس کی اپنی ممبر کنٹریز آپس میں لڑ رہی ہیں. ترکی اور شام لڑ رہا ہے، سعودیہ اور یمن اور ایران لڑ رہا ہے، ایران اور عراق لڑ رہا ہے. یہ تو آپس میں لڑ رہا ہے. یہ کسی ایک ملک کی حفاظت کے لیے بنے تھے کیا؟ یہ جس مقصد کے لیے بنے تھے اس مقصد کا ظہور کس جگہ پر ہمیں ملتا ہے؟ ہم تو اس سے بھی گئے گزرے ہیں کہ ہم بر صغیر پاک و ہند میں اب جو ہند کے اندر مسلمان رہ گئے ہیں، ہم تو ان کو بھی جو ہے کبھی ہیلپ نہیں کر سکے. ان کے ہم مظالم آئے دن دیکھتے ہیں جو ان پر وہاں پر بیتتے ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں ان کا قصور ہے. یہ ہجرت کیوں نہیں کر کے آئے؟
جبکہ جو ہجرت کر کے آ گئے ہم ان کو مہاجر کہتے ہیں. آج تک 70 سالوں کے بعد بھی ہم ان کو آج تک مہاجر ہی سمجھتے ہیں. اور جو ہجرت نہیں کر کے آئے ہیں ان کو قصوروار ٹھہراتے ہیں. ہجرت کیوں نہیں کر کے آئے؟ اور پھر ہم ان پہ ظلم دیکھ کر یہ کہہ کر خوش ہو لیتے ہیں کہ دیکھو اگر پاکستان نہ بنتا تو آج ہم پر بھی وہ ظلم ہو رہا ہوتا. ہم کدھر گئے؟ اقبال نے اسی وجہ سے کہا تھا نا، ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک خاش کر. تو ہم ایک کیوں نہیں ہو پائے؟ ہم اکٹھے کیوں نہیں ہو پائے؟ آج بھی ہم انڈیا سے اور پاکستان میں جب بھی جنگی ماحول بنتا ہے تو ہم باندیاں اور سلیوری اور کس طرح کی جو ہے باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم صرف اپنے ان مسلمانوں کے لیے تو جنگ کرنے کے لیے تیار ہیں، پر وہاں کے مسلمانوں پہ ظلم ہو تو ہماری زبانیں خاموش. میں یہاں پر ایک بات کہوں گا کہ ہمیں قوم بھی بننا ہے اور ہمیں امت بھی بننا ہے. ہمیں اپنے بھائیوں کے لیے بھی آواز اٹھانی ہے. ہم نے اپنے اندر سے منافقت کو بھی ختم کرنا ہے. ہم نے دین کو اس کی جو صحیح شکل ہے اس کے اندر لے کر آنا ہے. ہم نے اس چیز کا شعور بیدار کرنا ہے ہر ایک میں کہ ہمارا مذہب کس طریقے سے محبتیں پھیلاتا ہے اور اس کو ہم نے عملی نمونہ بھی دینا ہے. میں اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کہنے والے کو بھی اور تمام سننے والوں کو بھی اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے ہاتھوں اسلام کی خوبصورت منظر کشی ہم کرنے کے قابل بنے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.